جی شفلی پراز صاحب. چیئرمین صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ کو یہاں پہ بیٹھا دیکھ کر اور ہم آپ کو اپنے برے تعاون کا یاد دلاتے ہیں، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ گزشتہ روز کے واقعات نے اس بات پہ ہمیں ایک جو پازیٹیو چیز اس سے نکل سکتی وہ یہی ہے کہ آپ کی انوالومنٹ ہاؤس کی پروسیڈنگز میں اس بہت اہم ہوگی، تو اس لیے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ جی. جناب والا، ہم نے پچھلے سیشن میں بھی اور اس سیشن میں بھی ہم نے اپنے ایک کولیگ جو کہ سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، جو کہ پچھلے 1 سال سے پابند سلاسل ہیں، ہم نے ان کے پروڈکشن آرڈر کے لیے ریکویسٹ کی تھی اس وقت بھی اور اس سیشن کے لیے بھی کی، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے وقت میں سینیٹر یہ اپنا کامران مائیکل تھے، ان کا پروڈکشن آرڈر ہوا تھا، شہباز شریف صاحب کا ہوا تھا، سعد رفیق صاحب کا تھا، اور اس طرح کے کئی اور ایگزامپلز ہیں. میرے خیال میں کہ اس ہاؤس کا ممبر ہوتے ہوئے ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے چاہیے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری لا منسٹری اور منسٹری آف ہمارے چیئرمین اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارے جو سینیٹر اعجاز چودھری ہیں ان کو ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. آج ہی کریں، آج ہی ابھی کرنے والے، آج ہی کر دیں مبارک کام. یہ بدھ کے بجے مہربانی کر کے یہ کر دیں جی. دوسری بات جی بات پوری کریں. دوسری بات کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت نے جو ڈیفیمیشن لا پاس کیا ہے وہ ایک فاشسٹ مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے، اور اس لا سے جس طرح ہمارے صحافی برادران ہمارے صحافی کمیونٹی جس طرح سے ان پہ ایک قدغن لگا دی گئی ہے کہ وہ نہ اپنا قلم استعمال کریں نہ وہ اپنی زبان استعمال کریں. میرے خیال میں کہ ایک جمہوری حکومت جو کہ اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے حالانکہ ہے نہیں، وہ سوچ بڑی وہ ہے ڈکٹیٹوریل سوچ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے ہوا اس میں ہم پیپلز پارٹی کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے. انہوں نے رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی کے فارمولے پہ عمل کیا ہے، اور ایسے وہ سمجھتے ہیں جیسے پاکستان کے عوام گھاس کھاتے ہیں. انہوں نے پوری طرح سے اس لا کے، اور یہی وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اپنے آپ کو لبرل جماعت کہلاتی ہے، انہوں نے بھی اسی رنگ میں ڈھل گئے ہیں جس میں کہ پی ایم ایل این ان کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بالکل شریک جرم ہے، اور اس کو عوام کے سامنے اور جو جرنلسٹ کی جو کمیونٹی ہے، جو میڈیا کی کمیونٹی ہے، وہ ان کو بالکل اسی میں شامل سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. آخری بات کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ کو معلوم ہے کہ جو اسلام آباد کی 3 سیٹیں تھیں اس کو جس طریقے سے اس میں دھاندلی کی گئی اور کس طریقے سے نتائج چینج کیے، اس کے جو اپنے ٹریبیونلز تھے، الیکشن ٹریبیونلز تھے، ان کے ججز کو جس طرح سے چینج کیا جا رہا ہے، جس بھونڈے طریقے سے ان جو الیکشن پٹیشنز ہیں، جو ججز مقرر ہو گئے ہیں، اور ان کے جو ہارے ہوئے جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کی منشا پہ تینوں ٹریبونل کے ججز کو چینج کر دیا گیا ہے. یہ ایک انتہائی بھونڈا طریقہ ہے. دیکھیں جی، الیکشن آپ ہارے ہیں، اسلام آباد کی 3 سیٹیں آپ بری طرح ہارے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جس پہ کہ ہم کل تفصیل سے بات کریں گے،
انہوں نے جس طریقے سے وہ پارٹی بنے ہیں, فریق بنے ہیں, اس سارے کام میں وہ قابل مذمت ہے. اور جو الیکشن ٹریبیونلز میں ججز کا چینج ہونا اور ان پہ اور کس کے جو کہ اس کے بینیفیشریز ہیں ان کے ایما پہ ان کا ان ججز میں کانفیڈنس نو کانفیڈنس ظاہر کرنا, یہ سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن اس سے زیادہ سمجھ سے بالاتر بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو oblige کیا ہے, بیکاز الیکشن کمیشن آف پاکستان ہینڈ ان گلو تھا. یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ الیکشنز. اس پہ ہم اگین کہتے ہیں کہ ہم اس پہ کل تفصیلی بات کریں گے. اس کو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بجائے فریق بننے کے وہ انصاف مہیا کرے. ان کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا, جس میں کہ وہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی جو پیٹیشن ہے سمبل کی, اس کو روز روز اس کو پوسٹ پون کیا جاتا ہے, تاریخیں لگتی ہیں اور کاز لسٹ آخری دن پہ کینسل ہو جاتی ہے. یہ کم از کم ایک کام کریں تو اس کو کسی طریقے سے تو کریں, اتنے بھونڈے طریقے سے تو نہیں کریں کہ ایک پارٹی ہے جس کو کہ اس کے سمبل سے ڈینائی کیا گیا ہے, اس کو جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں. لیکن نہیں, آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کو انتخابی نشان نہیں دینا, کیونکہ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز الیکشن آ رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف تھا. باقی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ نے سب کچھ کر دیا. آپ نے کیا ہے جو نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ عمران خان کو آپ نے جیل میں ڈال دیا ہے, پارٹی لیڈرشپ کو, ورکرز کو. آج عمر ایوب وہاں پہ عدالت پیش ہونے گئے, ان کو جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں, ان کو روکا گیا اور ان کو عدالت تک جانے کے لیے بھی اجازت نہیں ملی. یہ کیا ہے؟ بس سیدھا آپ پکڑ لیں, کہیں جی قانون آئین ہم کچھ بھی نہیں مانتے ہیں, ہم ڈال دیں آپ سب کو جیلوں میں. اگر اس طرح یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے تو 100 دفعہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ایک قانون ہے ایک آئین ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے جو کہ بینیفیشری رہی ہے اس پورا جو پچھلے 2 سال میں ہوا ہے, یہ اپنے آپ کو اگر سیاسی جماعت کہتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں, کچھ تو لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے. تبھی تو پھر آپ کو جب لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یہ لوگ کیسے ریجیکٹ ہوئے ہیں, ہمارے 17 سیٹیں کیسے آ گئی ہماری جو کہ بنا دی گئی, کھینچ کے اس کو پلاسٹک کی طرح کھینچ کے ان کو 100 سے اوپر کر دیا گیا. دیکھیں یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں, ابھی کل پرسوں بجٹ آ رہا ہے, پتہ نہیں پرسوں آ بھی رہا ہے کہ نہیں آ رہا, جس طرح کے حالات ہیں تو وہ تو یہی بتاتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ بات ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. بیکاز یہاں پہ نہ کمپیٹنس ہے, نہ کمٹمنٹ ہے, اور نہ ڈیموکریٹک اسپرٹ ہے جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ اس ملک کا کوئی مستقبل ہے. یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں جس میں میں یہ امید کرتا ہوں کہ کامن سینٹی ول پریویل, اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ملک پیچھے جا رہا ہے. اگر ملک آگے جاتا تو میں کہتا ہوں اور تیز کریں یہ ظلم و ستم, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس سے ملک پیچھے دہائیوں پیچھے چلے جاتے ہیں, دہائیاں پیچھے چلے گئے ہیں. ہم ایک ایسی سوسائٹی بن گئے ہیں, ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جس میں کہ لوگوں کا اس ملک کے ساتھ ایک لگاؤ ہے, اس میں کمی آ گئی ہے, بیکاز ان کے لیونگ سٹینڈرڈز نیچے چلے گئے ہیں. غربت, آدھی قوم جو ہے تو غریب پاورٹی لائن کے نیچے آ رہی ہے. ملینز آف ینگسٹرز آر لیونگ دس کنٹری. فلائٹ آف کیپٹل ہے, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا. میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں کوئی ایسی وہ ایک ماحول پیدا کر رہے ہیں جس سے کہ لوگ ڈپریس ہوں. نہیں, ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک پھلے پھولے, ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس ملک میں رہیں, اس ملک کی خدمت کریں. لیکن جو ان کے لیے ماحول بنا دیا گیا ہے وہ اس قدر تاریک ہے, اس قدر ظلم و ستم سے بھرا ہوا ہے, نا انصافی سے بھرا ہوا ہے. تو اس کو ہم اگر کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں, وہ اس سے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم ذرا اپنا ظلم کے اس کو میٹر کو ذرا اور تیز کر دیں.
ملک کا خیال رکھیں. جی ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں, ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں یہ ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے, لیکن جو ہوا ہے ہماری کرکٹ ٹیم کے ساتھ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی چیز آپ نہیں سنبھال سکتے. ایک کرکٹ جیسی گیم نہیں آپ کر سکتے, آپ ایک معمولی سے کمزور ٹیم سے بھی آپ ہار جاتے ہیں. اس سے ملک کے عوام کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. اگر یہی جیت ہوتی تو آج کم از کم ایک دن کے لیے لوگ کم از کم خوش ہو جاتے, تھوڑے سے ہائی میں رہتے, کیونکہ ادھر تو کوئی خبر بھی. یہاں وہ کیا ہے ان کا ایک شعر ہے یا مصرع ہے, میرا خیال ہے کہ عرفان صدیقی صاحب ذرا زیادہ بہتر پڑھ دیں گے, کہ یہاں کوئی روز جزا نہیں, یہاں موت میں بھی شفا نہیں. ایسا ماحول, یہ ایک بڑا ہی ڈراؤنا ماحول ہے. اور حکومت کو چاہیے, کیونکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کی گھڑی کے انڈر ہو رہا ہے. یہ کل یہ نہیں سکتے کہ جی ہمارا کیا لینا دینا تھا. ذمہ داری ساری آپ پہ ہے, پولیٹیکل ذمہ داری آپ پہ ہے. آپ اس کو اس کی پرائس پے کرنی پڑے گی, پولیٹیکل پرائس پے کرنی پڑے گی, جو آپ نے کی بھی اپنے 2 سال پی ڈی ایم کی حکومت میں. آپ نے جس طرح کا ماحول بنایا ہوا ہے, جس طرح آپ نے اکانومی کو, جس طرح آپ نے ملک کی سیکیورٹی, ہر چیز کو آپ نے کمپرومائز کر دیا ہے. کون سا علاقہ ہے, کون سا سبجیکٹ ہے جس میں کہ ہم کہیں کہ جی وہ اچھا چل رہا ہے؟ کوئی بھی دو ایک بتا دے. پارلیمنٹ تھی, وہ بھی میرا خیال ہے کہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے حالات, اس میں بھی کچھ نہیں ہے. یہ بڑے خوفناک ماحول کی منظر کشی کر رہا ہے یہ سب کچھ. میں چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی اس ملک کی لیڈرشپ ہے, عوام ہیں, لوگ ہیں, بیوروکریسی ہے, جوڈیشری ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو they have to take stock of things, because country is going nowhere. Country is only going down. Country is going south. This cannot continue. دیکھیں ملک تب رہتے ہیں جب کہ اس ملک میں کوئی رول آف لا ہو, جب اس ملک میں کوئی امن ہو, جب اس میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہو ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, جو کہ نہیں ہے. جس کو بھی مرضی کیا اٹھا لیا, جس کو بھی مرضی کیا مار دیا. یہ تو مطلب ہے لیٹن امریکن ملکوں میں جہاں پہ کہ ڈرگ کا میں کولمبیا میں رہا ہوا ہوں ایز اے بینکر, میں ساؤتھ امریکہ میں رہا ہوا ہوں, میں نے وہاں پہ بھی اس قسم کا ماحول نہیں دیکھا. کم از کم ان کی پارلیمنٹ, ان کی ادارے پورے فنکشنل تھے. لا اینڈ آرڈر اس سے برا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. کل کو بھی لکی مروت میں بھی ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں. بھائی کس کے لیے, کیوں, کیا وجہ ہے کہ ہم یہ سارے جو یہ اس قسم کی جو ہو رہی ہے دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کو کس نے ریزالو کرنا ہے؟ اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے, اس کو اس پارلیمنٹ نے ریزالو کرنا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم نیچے چلے جاتے جائیں گے, اور اس ملک کی جو بقا ہے حاکم بدہن, کہیں وہ کوشچن میں نہ آ جائے, کہیں وہ اس میں نہ پڑ جائے, خطرے میں پڑ جائے. شکریہ.